مفسرین نے طویل گفتگو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسان کو پیدا کیوں کیا، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا کیوں کیا۔ تو بعض مفسرین، بعض محدثین، بعض متکلمین اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، لیکن صوفیاء نے اور علماء نے اور جمہور متکلمین نے اس کے اوپر گرفت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر محض اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتا اپنی عبادت کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بات تو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، تو فرمایا جب خلیفہ بنایا تھا تو فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو آپ پیدا کرتے ہیں، ان کی اولاد دنیا کے اندر جائے گی، فتنے فساد کے اندر مبتلا ہوگی، اور اے پاک پروردگار ہم تو تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ آسمان بوجھ سے تڑتڑاتا ہے، آواز آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان کے اندر فرماتے ہیں ایک بال کے برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے۔ ایک بال کے برابر بھی آسمان کے اوپر جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتا ہو۔ تو فرما اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جمہور مفسرین، متکلمین، علماء فرماتے اور ہم سب کا یہی عقیدہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کرانے کے لیے پیدا کیا۔ جس طرح وہ مشہور حدیث پاک امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن تو کنزن مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فرما میری چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میری کوئی معرفت کرے، تو فرما الخلق کو میں نے پیدا کر دیا۔ الخلق سے مراد جمہور محدثین فرماتے ہیں اس سے ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوستو انسان کو پیدا کیا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کا جواب یہ کہ یہ جو عبادت ہے یہ مقصد نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ عبادت ڈیوٹی ہے۔ جس طرح آپ دنیا کے اندر کسی شخص کو ایک مقام کے اوپر بٹھاتے ہیں، یہ تیرا مشن ہے، اس مشن کے ساتھ چونکہ تو نے 24 گھنٹے بھی گزارنے ہیں، لہذا اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ اس کو کوئی راستہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ اس راستے کے اوپر جب تو چلتا رہے گا اس مشن تک تو پہنچ جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت مقرر فرما دی، فرما حج کرنا، فرما نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، ان راستوں کے اوپر چلنا، میں تمہیں اپنی معرفت عطا فرما دوں۔ تو بس اس بات کو یاد رکھنا ہے خصوصی طور کے اوپر کہ عبادت چلنے کے راستے ہیں، اور چلنے کے جو راستے ہوتے ہیں ان کی تعظیم ہوتی ہے اصل کی وجہ سے۔ راستہ وسیلہ ہوتا ہے، نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، عبادات وسیلہ ہیں، اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بالکل اسی طرح حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غنیت الطالبین کے اندر آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ہم ان کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی تکریم اس لیے کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ابواب ہیں، جو بھی ان کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ابواب ہوتے ہیں۔ تو بالکل جس طرح نماز کی تعظیم ہے، روزے کی تعظیم ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، حج کی تعظیم ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی تعظیم ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مناسک مقرر کیے، عبادات مقرر کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہیں، اس لیے ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے، ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تک ہمیں پہنچا دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کے دربار پر آ کر ان کو سلامی پیش کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تقریب کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تانہ عالیہ چھپر شریف، زندہ باد اہل سنت۔ اب دوسری بات جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل مرشد کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مکاشفۃ القلوب کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ واضح طور کے اوپر فرماتا ہے کہ میں نے ان کو نور سے پیدا فرمایا۔ اور ایک دنیا کے اندر حیوانات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محض ظلمت سے پیدا فرمایا، ان کے اندر کوئی کسی قسم کا نور نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک میں نے انسان کو پیدا کیا،
اس کے اندر ایک حصہ ظلمت کا ہے جو زمین سے میں نے لیا ہے. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرشتوں کو بھیجا, پھر وہ مٹی لے کر گئے, پھر وہ مٹی گوندی گئی, اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی روح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پھونک دی. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے وہ انسان کہلاتے ہیں, وہ آدم کہلاتے ہیں. تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو جوہر رکھے ہیں, ایک جوہر نور کا اور دوسرا جوہر ظلمت کا, اندھیرے کا. اب دیکھیں جس وقت انسان محنت کرتا ہے اور جو اس کا یہ جو جوہر ہے ظلماتی جوہر ہے اس کو مغلوب کر دیتا ہے, نورانی جوہر غالب آ جاتا ہے, محنت کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, نیک راستوں کے اوپر چلتا ہے, تو اس کی بشریت مغلوب ہو جاتی ہے, نورانیت اس کی غالب آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایسے لوگوں کو فرشتوں سے بھی افضل قرار دیتا ہے. اور کچھ دنیا دار ہوتے ہیں, دنیا کے اندر پڑ جاتے ہیں, نورانی روح جو اندر موجود ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کی پرواہ نہیں کرتے, دوسرے پودے کی کیا کرتے ہیں, آبیاری کرتے رہتے ہیں. اب جسم کو آپ جتنا زیادہ مرضی کھلائیں گے یہ اتنا مضبوط ہوتا جائے گا, روح اتنی دبتی جائے گی. تو فرماتے ہیں یہ جس وقت روح دب جاتی ہے انسان کی بشریت غالب ہو جاتی ہے. فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتا ہے. تو دوستو یہ آپ تک ہے, آپ کے اندر نور بھی موجود ہے, آپ کے اندر ظلمت بھی موجود ہے. اب آپ کی مرضی ہے, دو پودے ہیں آپ کے پاس جس کی آپ آبیاری کریے, ایک کی آبیاری کریں گے دوسرا دب جائے گا, پہلے کی آبیاری کریں گے پہلا دب جائے گا. تو فرماتے ہیں یہ راستے اتنے آسان نہیں ہوتے کہ کسی شخص کو پتہ چلے کہ میری روح کس طرح تر و تازگی, میری روح کس طرح تر و تازہ ہوگی, کس طرح میری روح کو خوراک ملے گی. فرمایا یہ راستے آسان نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے جس وقت کعبہ شریف تعمیر کیا اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر, جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف تعمیر کیا, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کرنے لگے, ربنا, اے میرے پاک پروردگار, میں تیری ذات اقدس کے آگے دعا کرتا ہوں, وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. فرمائے پاک پروردگار ان کے اندر ایک ایسا رسول مبعوث فرما جس کی شان یہ کہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرے, وہ کتاب کی تعلیم بھی دے اور تزکیہ بھی کرے. تو محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تین شانوں کے ساتھ مبعوث فرما. محمد مصطفیٰ قرآن کی تلاوت بھی فرماتے ہیں, اس قرآن کی مراد کو بھی بیان فرماتے ہیں, اور خدا نے نگاہوں کے اندر وہ تاثیر عطا فرما دی کہ جس کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں سارا تن من دن سب کچھ پاک کر کے رکھتے. ظاہری سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں. تو جو حقیقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اس کی خانقاہ کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہاں پر قرآن بھی ہوتا ہے, وہاں پر قرآن کی تعلیم بھی ہوتی ہے, اور نگاہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ جو بھی مرید آتا ہے دنیا کی غلاستوں کے اندر, دنیا کی اندھیریوں کے اندر لتھڑا ہوا آتا ہے, لیکن مرید پیر کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہوتی ہے, وہ ایک نگاہ ڈالتا ہے, مرید کی ساری رذائل کو ختم کر کے اس کو نور تو جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے یہی بات ہے کہ اس کے لیے, اس راستے کے لیے, یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے کسی مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان علم پڑ جاتا ہے, اس کے پاس بڑی طاقت آ جاتی ہے, لیکن مرشد کامل کا پیچھے ہاتھ نہیں ہوتا, وہ اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے کسی ہاتھ کے اندر ہاتھ دیے ہوئے تھے, کسی پیر کامل کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیے ہوئے تھے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو منزل عطا فرما دیتا ہے, وہ آسانی سے پار ہو جاتا ہے. اب دوستو جو حکم ہوا تھا اتنی بات تو میں نے کر دی ہے. اب چونکہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ ہے, چلو 5 منٹ میں آپ کو اور لیتا ہوں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں جس زمانے